شوال کے 6 روزے یہ کب رکھنے چاہئیں، ان کا کتنا زیادہ اجر و ثواب ہے؟ اگر کسی انسان کے قضا روزے رہتے ہوں تو کیا وہ بھی شوال کے 6 روزے اس کو نفلی روزے سمجھ کر رکھ سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی شوال کے 6 روزے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، صحیح مسلم میں آتا ہے کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ پورے سال کے روزوں کی طرح ہے، پورے سال کے روزوں کے برابر اس انسان کو ثواب ملتا ہے۔ اب یہ 6 روزے کب رکھنے چاہیے؟ تو یہ 6 روزے عید الفطر کا دن چھوڑ کر، پہلا دن چھوڑ کر دوسرے دن سے بھی رکھنا سٹارٹ کر سکتے ہیں، اور لگاتار 6 روزے پورا ہفتہ 6 روزے رکھنا یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن بیچ میں چھوڑ چھوڑ کر رکھنا بھی جائز ہے، اس طرح بھی رکھ سکتے ہیں۔ یعنی ایک ہفتے میں اگر کوئی 2 روزے رکھتا ہے اور پھر پورے مہینے میں 6 روزے رکھتا ہے تو تب بھی ٹھیک ہے۔ اگر کوئی لگاتار یعنی پورے شوال کے مہینے میں کسی بھی ٹائم 6 روزے پورے کیے جا سکتے ہیں، اس کا بڑا ہی اجر و ثواب ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا خواتین کے لیے خاص طور پر اگر کسی کے قضا روزے رہتے ہوں تو کیا وہ اس کو نفلی روزوں میں شمار کر سکتے ہیں؟ بالکل آپ ان کو کر سکتے ہیں شمار، لیکن بہتر یہ ہے کہ پہلے آپ اپنے قضا روزے پورے کریں، اس کے بعد پھر آپ نفلی روزے رکھیں۔ لیکن اگر کسی کو عادت بنی ہوئی ہے اور وہ ان 6 روزوں کا ثواب حاصل کرنا چاہتی ہیں اور قضا روزے بعد میں رکھنا چاہتی ہیں تو پھر آپ یہ رکھ سکتی ہیں۔ یہ آپ کے نفلی روزے ہوں گے، یہ آپ کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ نے نیت کی کہ شوال کے نفل روزے میں رکھ رہی ہوں تو پھر آپ کے وہ شوال کے نفلی روزوں میں شمار ہوگا، چاہے آپ پورا مہینہ ہی روزے رکھتے رہیں شوال کے۔ لیکن اگر آپ کی نیت یہ تھی کہ یہ جو 6 روزے ہیں یہ میرے قضا روزوں میں جائیں تو پھر آپ کی یہ نیت بدل گئی تو اب آپ کی یہ 6 روزے نفلی نہیں ہوں گے، بلکہ جو آپ کے فرض روزے قضا ہوئے تو وہ قضا میں آپ کے ایڈ ہو جائیں گے، وہ قضا روزے آپ کے ادا ہو جائیں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے جو آپ کا فرض ہے، جو آپ کے فرض قضا روزے ہیں، پہلے ان کو پورا کیا جائے، اس کے بعد پھر نفل کی طرف آیا جائے۔ لیکن اگر کوئی اتنا پکا ہے کہ آپ بعد میں رکھ سکتی ہیں تو پھر پہلے آپ 6 نفلی روزے اس کے رکھ سکتی ہیں اور اس کے بعد پھر آپ جو آپ کے قضا روزے ہیں وہ آپ رکھیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔